نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا عدد کرنا شروع کر دو، گننے لگ جاؤ، لا تحصوها، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں، اس اللہ کی اتنی کرم نوازیاں ہیں۔ وہ شانوں والا خدا جس نے اپنے نبی کو ورفعنا لک ذکرک خود شانیں عطا کی ہیں، اگر ساری روئے زمین کے درخت کلمے بن جائیں اور سارے پانی ساتوں سمندروں سمیت یہ سیاہی بن جائیں اور سارے انسان جنات و فرشتے اس اللہ کی شانیں لکھنا شروع کر دیں، سیاہی ختم ہو جائے گی۔ کلمے گس گس کے ساری روئے زمین کے درخت کلمے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ لکھنے والے بھی کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اپنی طبی عمر پوری کر کے، یہ سارے انسان بھی، جنات و فرشتے بھی یہ عدم میں چلے جائیں گے۔ ہر شے جو ہے وہ کنزیوم ہو جائے گی، لیکن تم اللہ کی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکو۔ میں نے اپنے محبوب کو شانیں عطا کی، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول شریف کی صبح کو جب رات اور دن کا خوبصورت امتزاج ہو رہا تھا، ملاپ ہو رہا تھا، تاریکی جا رہی تھی، اجالا آ رہا تھا، اشارہ کر دیا کہ اب کفر نابود ہوگا، شرک جو ہے وہ مٹ جائے گا، اب شیطان کی پوجا نہیں ہوگی، اب رحمان کی پوجا ہوگی، اب شرک نہیں ہوگا، توحید کی حکومت ہوگی، اب جہالت نہیں، علم کا بول بالا ہوگا، اب دوستیوں کو نہیں بڑھایا جائے گا بلکہ ہر ایک کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیے جائیں گے۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اے لوگو تم جہنم کے گڑھوں میں گر رہے تھے، تباہی و بربادی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر رہے تھے، فانقذکم منها، ہم نے بچا لیا تمہیں اس سے، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، جو گردنیں کاٹ رہے تھے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ آپس میں شیر و شکر ہو کے بائی بائی بن گئے۔ تو نے قطروں کو دیکھا گہر کر دیا، تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک کمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے۔ جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، واہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ تو یہ 12 ربیع الاول شریف آقا کی آمد، جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کے اللہ سے خیرات مانگی، جس وقت عبادت کی جاتی ہے اللہ کہتے ہیں اب تو نے عبادت کر لی، عمرہ کر لیا، طواف ہو چکا، نماز ادا کر چکے ہو، تم نے روزہ رکھ لیا ہے، اب افطاری کا وقت ہے،
تم نے پورا مہینہ ماہ رمضان میں روزے رکھے، اللہ کے لیے تم نے اپنی جائز خواہشات کو بھی ترک کیا، ہر گناہ سے بچے۔ اب جو ہے اس پورے مہینے کی مشقت میں جس طرح مزدور مزدوری طلب کرتا ہے، اور فرمایا کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کو مزدوری عطا کر۔ مولا میں نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب میں نے دیواریں بلند کی، تیرا گھر بنایا، تو مولا اس تیرے حکم کی تعمیل میں یہ جو ہم نے خدمت سر انجام دی، پہلے تیرے نام پہ معصوم اسماعیل اور اس کی والدہ سیدہ ہاجرہ کو یہاں وادی غیر زرعین عند بیتک المحرم میں نے یہاں جنگل میں چھوڑ دیا، پھر جب جوان ہوا تو تیرے نام پہ اس کے گردن پہ چھری بھی چلا دی۔ اے اللہ اب یہ مزید بڑا ہوا، اب میں نے تیرا گھر بنایا ہے، ان ساری خدمتوں کے صلے میں التجا کرتا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسول منہم، اے مولا اگر ان نعمتوں کا کوئی صلہ دینا ہے تو اپنا وہ خاص الخاص آخری رسول یہاں عطا فرما دینا۔ ان میں سے منہم، یہ میرا بیٹا اسماعیل، ان میں سے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام وہاں نہیں آئے تھے، وہ کنعان میں تھے، وہ مصر میں تھے، وہاں وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اول بیت وضع للناس ببکہ، سب سے پہلے جو اللہ کا گھر جو ہے یہ خطہ عرب کے اندر بنایا گیا، مکہ کے اندر، وہ خانہ کعبہ ہے۔ دنیا کے بت خدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، یہ پاسباں ہمارا، بیٹیاں ہیں کعبہ کی، سارے جہاں کی مسجدیں۔ یہ حرم کعبہ جو ہے، جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنا کے اللہ سے پھر دعا مانگی، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی ذریت اور آل اولاد سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان باپ بیٹے نے مل کر وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے عہد لیا ان باپ بیٹے سے جب انہوں نے کعبہ بنایا، ان طَهِّرَا میرے گھر کو خوب پاک و صاف رکھنا، لِلطَّائِفِينَ اعتکاف طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود جو نمازیں پڑھیں گے رکوع و سجود کریں گے، اس گھر کو، اللہ کے گھر کو، خانہ خدا کو ہر طرح پاک اور صاف رکھنا، کفر سے بھی، شرک سے بھی، گمراہی سے بھی، ظلم سے بھی، بت پرستی سے بھی۔ دعا مانگی، گھر بنا دیا، کم و بیش 5000 سال بعد حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ ان طہرا کے پاک کر دینا میرے گھر کو۔ حضور آئے، وہ گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے توحید کا مرکز تھا، دیکھا وہ تو شرک کا مرکز ہے۔ ابراہیم کی دعا کہاں گئی؟ حضور تو آ گئے، 360 بت خانہ کعبہ شریف کے اندر ہیں،
اور کئی 360 کعبہ کے باہر بھی ہیں۔ ہر قبیلے کا ایک بت، ہر خاندان کا ایک بت، ہر مرد کا ایک بت، ہر عورت کا الگ بت، بارشوں کا علیحدہ، رزق کا علیحدہ، شیطانیت کا علیحدہ، ساری کی ساری بت پرستی ہے۔ تو دعا کی تھی کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ میرے گھر کو پاک رکھنا، تو پاک تو تب ہوگا لا یمسہ الا المطہرون، کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی پلید ناپاک اس جگہ میں نہ آئے۔ ان المشرکین نجس، یہ بت پرست، یہ جتنے مشرکین ہیں وہ سب نجس ہیں، پلید ہیں، خبردار انہیں کعبے کے اندر نہ گھسنے دو۔ وہاں تو سارے ہی بت پرست ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ 5000 سال پہلے کی دعائیں اور وعدے اللہ نے آقا علیہ السلام کے ذریعے پورے فرمائے۔ سرکار کے قدموں نے کعبے کو یہ شرف بخشا، سرکار کے قدموں نے کعبے کو یہ شرف بخشا، وہ آئے نہ تھے جب تک کعبہ تھا صنم خانہ، یہ ایک مندر تھا، آئیڈلز ہاؤس تھا، بت پرستی کا ایک مرکز تھا۔ یہاں لات، منات، حبل، عزا، یغوث، ود، نصر، ان گنت ناموں کے اللہ کے سوا جس کی بھی پوری روئے زمین پہ لوگ پوجا کرتے تھے، اہل عرب بھی ان سب کو پوجتے تھے۔ خطہ عرب میں آ جائیں، ساری دنیا کے بتوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، سارے انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ اب نسبت دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ وہ خاص رسول بھیجنا، اور دعا کا ظہور کب ہو رہا ہے؟ 5000 سال بعد کم و بیش۔ ہم کہتے ہیں کہ ابھی چٹ منگنی پٹ بیا تڑپ بچے، کوئی ضرورت نہیں 9 ماہ ڈیکنے کی۔ دعا جب خلوص سے مانگی جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے میں قبول کر لیتا ہوں۔ اب اس کا ظہور کب کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کس کے حق میں کرنا ہے، اور اس میں موڈیفیکیشن کیا ہونی ہے، تبدیلی کیا ہونی ہے کہ وہ دعا اس دعا کرنے والے کے لیے نعمت ثابت ہو، رحمت ثابت ہو، برکت ثابت ہو، باعث اطمینان ثابت ہو۔ اگر دعا اس نے مانگی کہ یا اللہ موٹر سائیکل دے، ساری رات تسبیح پھیرا، موٹر سائیکل موٹر سائیکل موٹر سائیکل موٹر سائیکل، تو چلو پوری کر دو، ابھی عمر چھوٹی ہے، لائسنس اس کے پاس کوئی نہیں، تجربہ اس کو کوئی نہیں۔ اگلے دن موٹر سائیکل آ گئی، چلایا، سیدھا ٹرک میں دے ماری، ٹانگیں توڑوا لی، جان گوا دی، موٹر سائیکل بھی گئی۔ اس کا مطلب ہے وہ دعا اس طرح قبول تو ہو گئی تھی، ایسے ظاہر نہیں ہونی چاہیے تھی، پہلے اس کو ماحول دیا جاتا، وہ ذرا سیانہ ہو جاتا، لیگل سٹیٹس مل جاتا، اس کو لائسنس ملتا ڈرائیونگ کا، ٹریننگ لیتا، اسے سارے قواعد و ضوابط آ جاتے کہ کس طرح میں نے قانونی طریقے سے گاڑی چلانی ہے، کہاں موڑ ہے، موڑ کیسے مڑنا ہے، اوورٹیک کیسے کرنا ہے، بریک کیسے لگانی ہے، کس سائیڈ پہ رکھ کے چلانا ہے۔ ایک بڑی گاڑیوں کی جگہ ہے، ایک چھوٹی گاڑیوں کی جگہ ہے، ایک تیز گاڑیوں کی جگہ ہے، ایک کھوتا ریڑھیوں کی جگہ ہے، ایک موٹر سائیکلوں کی جگہ ہے۔ اگر وہ ٹرین کی پٹری پہ موٹر سائیکل چڑھا دے گا تو پھر
تو اس کو پہلے اس کے قابل بنایا جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربا، دعا کی ربنا لا تزغ قلوبنا، دعا کی کہ ربنا ہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، ربنا لا تزغ، اے اللہ مجھے بیٹے کے بغیر نہ چھوڑنا، مجھے وارث عطا فرما۔ دعا مانگی، وہ الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو گئے کیونکہ دعائیں یہ سب ملتی جلتی ہیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا ہب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ انک انت الوہاب۔ اور وہ بھی دعا مانگے، لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے کوئی وارث عطا کرنا۔ زکریا ٹھیک جگہ پہ دعا کی ہے اور ٹھیک انداز میں کی ہے۔ جب دیکھا نا کہ سیدہ مریم کے پاس بے موسم پھل ہیں، میں تو باہر سے تالا لگا کے چلا گیا تھا، 10 یا 15 دن لگاتار یہ انڈر لاک اینڈ کی رہی، یہ بچی جو ہے جن کی کفالت اور تربیت کی ذمہ داری تھی اللہ کی طرف سے، یہ تو مر کی اس کی ہڈیاں رہ گئی ہوں گی، لیکن دیکھا کہ سیدہ مریم تو ٹھیک ٹھاک ہے، اور آگے پھل پڑے ہوئے ہیں، ایسے پھل جو ہیں جو اس موسم میں ہوتے ہی نہیں۔ پوچھا اے سیدہ مریم یہ پھل تمہیں کہاں سے ملے؟ کہا یہ مجھے اللہ نے عطا کیے۔ تو اس جگہ پہ دعا کی، مسجد اقصیٰ میں سیدہ مریم کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگی، پھر محراب میں گئے، التجا کی، محراب میں گئے، پھر فرشتے آئے، اے زکریا دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ تمہیں یحییٰ عطا کرے گا، ایسا بیٹا جو نبی بھی ہوگا، پاک باز بھی ہوگا، سمجھدار بھی ہوگا، دونوں جہاں میں وجہ افتخار بھی ہوگا۔ اور اس کا ظہور کم و بیش 14 سال بعد جا کے ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بشارت ملی سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے بیٹا ملے گا، مورخین لکھتے ہیں اس کا اظہار بھی 24 سال بعد جا کے کم و بیش ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ ادھر دعا حضرت صاحب نے کی تو اگلے دن ہی میری پوری داڑھی مونچھیں ہو جانی چاہیے۔ بھائی داڑھی مونچھیں آنے کے لیے تو وقت چاہیے، پہلے چھوٹے بال آئیں گے، پھر بڑے آئیں گے، پھر مونچھوں کے آئیں گے، ایک وقت لگے گا۔ تو ہم اپنے مشائخ سے، اپنے بزرگوں سے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، سارے مکے کے سردار اکٹھے ہو کے آئے، حضور اگر یہ صفا اور مروہ 2 پہاڑ اب تو رگڑ رگڑ کے انہوں نے برابر کر دیے ہیں، جب ہم فرسٹ ٹائم گئے تو پہاڑ تھے، بلندیاں تھیں، اور اس حساب سے پتہ چلتا تھا پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں اتر رہے ہیں۔ پھر آہستہ ایسا جب پچھلی دفعہ گئے ہیں تو اب رگڑ رگڑ کے صرف نشانی رہ گئی، اور وہ بھی انہوں نے جعلی پہاڑیوں کی شکل بنائی ہوئی ہے، پہاڑ کوئی نہیں۔ یہ اگر دونوں سونے کے ہو جائیں، ہم غربت کے مارے ہوئے، ہم پریشان حال و نڈال ہیں، تو ہم سب آپ ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کریم سے حضور نے عرض کی مولا تو مال کے کل ہے، خال کے کل ہے، اور اللہ کل شین قدیر ہے،
تو جبریل امین آئے، محبوب دعا جو آپ کریں گے وہ قبول ہوگی، ظہور بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد ان میں سے اگر کسی نے بھی کلمہ نہ پڑھا، انکار کر دیا، یہ پھر سور ہو جائے گا، ان کو میں باندر اور سور بنا دوں گا، پھر ان پہ عذاب مسلط ہوگا۔ اور تجھے پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ایک معجزہ، 2 معجزے دکھائے، تیسرا 9 معجزے دکھائے جن کا وہ تصور نہیں کر سکتے تھے، پھر بھی انکار کرتے رہے۔ ہزاروں نبیوں کو انہوں نے شہید کیا، ہزاروں کو تڑپا تڑپا کے مارا، بعض کو آرے سے چیر دیا، عذاب تو آئے پھر ان پہ۔ تو سرکار نے اے محبوب دعا پوری بھی ہو جائے گی، ظاہر بھی ہو جائے گی، لیکن اگر پھر کسی نے انکار کیا پھر میرا عذاب بھی آئے گا۔ تو عرض کی مولا میں اپنی کوشش جاری رکھتا ہوں، اگر یہ سارے ماندر اور سور ہو گئے، یہ سارے مٹ گئے، یہ عذاب میں مبتلا ہو گئے، تو میں کلمہ کیوں پڑھانا ہے؟ میں کن کو لے کے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کروں گا؟ انہیں تو ہدایت دے دے، تو ان کا دل پھیر دے، ان کے آنے والی نسلوں کو اسلام کا دیوانہ و شیدائی بنا دے، وفادار بنا دے۔ تو دعا اللہ تعالیٰ سرکار فرماتے ہیں جب دعا کی جائے تو اس کے 3 سٹیٹس ہوتے ہیں۔ دل سے مانگی ہوئی دعا قبول ہے، جو دعا بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ جو بھی خلو ادعونی استجب لکم، اللہ نے خود قرآن میں کہا تم مانگو میں دے دوں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، جب مرضی مانگو، جتنا مرضی مانگو، چاہے اونچی آواز سے مانگو، درمیانی آواز سے مانگو، خاموشی سے مانگو یا دل میں مانگو، میں ہر ایک کی دعا سن لیتا ہوں۔ مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا۔ تو قبولیت کے بعد 3 سٹیٹس ہوتے ہیں۔ اللہ دعا قبول کر کے محفوظ کر لیتا ہے، جس طرح فیصلہ عدالت محفوظ کر لیتی، فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو 100 لتر مارنے ہیں، اس کا گھاٹا اتار دینا ہے، یا اس کو آزاد کر کے نوکری پہ بحال کر دینا ہے۔ فیصلہ محفوظ ہو گیا، فیصلہ ہو چکا ہے، ظاہر نہیں کیا گیا۔ تو دعا یقین سے مانگی جائے، جو مانگی ہے یا میرے شیخ نے ہاتھ اٹھایا ہے یا آقا علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے، وہ اللہ نے اپنے کرم اور فضل سے قبول کر لی۔ اور میں نے جو دعا مانگی، جو مانگ رہا ہوں یقین کی قوت کے ساتھ کہ اللہ سب کچھ دیتا ہے، دینے پہ قادر بھی ہے، اور سارا کچھ موجود بھی ہے۔ کہتے ہیں نا بندہ اس سے جا کے درخواست کرتا ہے، اس میں پہلا وصف یہ ہو کہ جو ہم مانگ رہے ہیں اس کے پاس ہو بھی، دوسرے نمبر پہ ہے اور وہ دے بھی سکتا ہے، کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں، قدرت اور اختیار بھی ہو، پھر جس سے مانگ رہے ہیں وہ سخی بھی ہو، سخاوت کرنے والا ہو، عطا کرنے والا ہو، پھر جسے مانگ رہے ہیں اس نے بہت ساروں کو پہلے سے نوازا ہوا ہے، بے حد و حساب عطا کیا ہے، مطلب وہ عطا کرتا بھی ہے۔ پھر جس سے مانگ رہے ہیں وہ سن بھی رہا ہے، قریب بھی ہو، شار حق سے بھی زیادہ قریب ہو۔ تو یہ سارے اوصاف سے رب کریم میں پائے جاتے ہیں۔ ادعونی استجب لکم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں کہو میں قریب ترین ہوں تمہارے، تو سر سجدے میں رکھو تو بھی قریب ترین ہو جا۔ تو اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اللہ روز قیامت اس کو اس کا اجر و ثواب دیں گے۔ جب اس کو خبر دی جائے گی یہ تمہارا انعام و اکرام ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رحیم، کہے گا یا اللہ میری کوئی اتنی بڑی نیکی زندگی میں نہیں ہوئی، اتنا اجر و ثواب۔ جس کی ایک نیکی زیادہ ہوگی تو جس کی کم ہوگی اتنا فرق ہوگا جتنا زمین سے آسمان کا ہے، اتنے درجوں کا فرق ہوگا۔ تو اللہ کہے گا یہ تیری وہ دنیا کی دعائیں ہیں جو میں نے قبول کر لی تھی، یا تیرے حق میں کی گئی تھی وہ قبول ہو گئی تھی، لیکن دنیا میں ظاہر کرنا تیرے لیے موضوع نہیں تھا، اس لیے آج ان کا تمہیں اجر دیا جا رہا ہے۔ وہ پھر اس وقت افسوس کرے گا کاش جو دنیا میں میں نے موٹر سائیکل کے لیے رویا پیٹا تھا وہ بھی نہ ہی ملتا اور دعا محفوظ رہتی۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی آرزوؤں کے لیے میں کلکاریاں مارتا رہا اور یہ سمجھتا تھا کہ شاید اللہ نے ہوا میں اڑا دی ہے، قبول نہیں کی، وہ دنیا میں ظاہر ہوتی نہ قبول ہونے کے بعد آج اجر و ثواب ملتا، نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب آج عطا کیا جائے۔ دوسرا سٹیٹس یہ ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کچھ موڈیفیکیشن اللہ کر دیتا ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن اس کا ظہور جو ہے تھوڑی سی تبدیلی کر کے وہ ظاہر کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر اسی طرح ہو بہو اس کے حق میں دعا قبول کر لی جائے تو وہ اس کے لیے وبال جان بن جائے، وہ نعمت نہیں وہ عذاب بن جائے، وہ رحمت نہیں وہ زحمت بن جائے، وہ خیر نہیں اس کے لیے بدترین شر بن جائے۔ تو اللہ جس سے خوش اور راضی ہو جاتا ہے اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، اس کو بندر اور سور نہیں بناتا، اس کو خنزیر نہیں بناتا، اس کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجوں سے سرفراز کر کے اسے مسجود ملائک بناتا ہے۔ تو اللہ کریم موڈیفیکیشن کرتے ہیں۔ جب یہودیوں نے کہا نا حضور سے ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے اور چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، 12,000 سے نبیوں کا خون ہماری رگوں میں ہے اور ساری عزتیں خون کی وجہ سے ہیں، عبادت شبادت کا کوئی تصور نہیں، ہم پوتر قوم ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، بلکہ ہم اللہ کے پتر ہیں اور اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لاڈلے اور چہیتے ہوں انہیں بندر اور خنزیر بنایا جاتا ہے، انہیں کونڈا کر کے لتر مارے جاتے ہیں، ان کو ایک ایک دن میں لاکھوں کی تعداد میں ذبح کروایا جاتا ہے، جس سے لاڈ اور پیار ہوتا ہے انہیں عزتیں دی جاتی ہیں، انہیں سارے جہان کو وہ فضیلت دی جاتی ہے، اس کے لیے کرم کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اے میرے محبوب تیرے ساتھ وعدہ رہا، تیرے امتی کو تیرے صحابہ کو میں خلافتیں دوں گا، میں زمین میں قدرتیں دوں گا، اختیارات دوں گا، حکومت دوں گا، اتنا مال غنیمت دوں گا کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا، ہر عزت توقیر ان کے قدموں میں میں ڈھیر کر دوں گا۔ یہ عزت ہے، انہیں بڑے بڑے رتبے عطا کیے جائیں گے۔ آج وہ صحابہ جس کو وہ ابو جہل نے کہا تھا اے 2 ٹکے کے گڈریے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے تیری اتنی اوقات نہیں تو ٹگے ٹگے پہ اونٹ چلانے والا کہ میری گردن کے اوپر تو اس طرح پاؤں رکھتا۔ جب وہ ذبح ہونے لگا، گردن اس کی کٹنے لگی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہہ رہا ہے تیری یہ اوقات نہیں ہے
کہ تو میری گردن پہ آج میں نیچے گرا ہوا ہوں، گردن کاٹنی ہے تو 2 ٹکے کا اونٹ چرانے والا ہے، اور میری گردن پیچھے سے کاٹنا، جب نیزے پہ رکھے پتہ چلے کہ کسی سردار کا سار ہے۔ یہ ان کا تصور تھا۔ تو وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جس حدیث میں عبداللہ بن مسعود کا نام آ جائے، جس حدیث میں عمر فاروق کا نام آ جائے، اس میں مزید کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، وہ 100% صحیح بھی ہے، درست بھی ہے، قبول بھی ہے، مقبول بھی ہے۔ جب آپ نے کوفہ کے اندر انہیں سب سے بڑا قاضی القضاء بنا کے بھیجا، حضرت سعد بن ابی وقاص کہا کہ مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی مدینہ میں عبداللہ بن مسعود میرے پاس ہوتا، لیکن اب پوری دنیا میں تم اسلام پھیلا رہے ہو، اسلام کی سب سے بڑی چھاؤنی کوفہ میں بن رہی ہے، میں اپنی ضرورت پہ تمہاری ضرورت کو ترجیح دیتا ہوں۔ امت محمدیہ میں سب سے بڑا جو اس وقت فقیہ ہے عبداللہ بن مسعود کو میں اسلامی قیادت کے لیے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اور ابو جہل کہہ رہے 2 ٹکے کا، تو کتنا رتبے عطا کیے، کتنے درجے اللہ نے عطا کیے۔ ایک بی بی سرکار کی خدمت میں ایک بچہ کوئی 9-10 سال کا لے کے آئے، حضور میرا یہ اکلوتا بیٹا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، قبول فرمائیں۔ آپ کی ڈیوٹیاں دے، نالین پاک اٹھانا، تھیلا اٹھانا، وضو کروانا، یہ آپ کے ساتھ رہے۔ تو ویسے لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ اس بیٹے کو اپنے پاس رکھو، یہ کامیاب ہوگا، تجارت کرے گا، مال دولت لائے گا، تو اس کی شادی کرے گی، تمہارے پوتے پوتیاں ہوں گے، تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا، پھر جب اس کی آل اولاد اور مال اس کے پاس زیادہ ہوگا تو عزتیں بھی ہوں گی۔ لیکن میں نے کہا مجھے کسی دنیاوی کوئی ایسی چیز کی غرض نہیں ہے، میں آقا کی خدمت میں اپنے بیٹے کو پیش کرتی ہوں۔ بیٹا پیش کر دیا، حضور نے کہا قبول ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ پھر عرض کی حضور اپنے اس غلام کے لیے، پھر یہ نہیں کہا میرے بیٹے کے لیے، اب میرا نہیں اب آپ کا ہے، اپنے اس غلام اور خادم کے لیے دعا فرما دے، ذرا میرے دل کو حوصلہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، دعا فرما دیں۔ سرکار نے 3 دعائیں کی، اے اللہ اس کو عزت بھی دے، اس کو دنیاوی مال و اسباب بھی دے، اس سے نیک صالح اولاد بھی دے۔ 10-12 سال کم بیش سرکار کے ساتھ رہے، خدمت کی۔ اللہ نے اتنی دولت، اتنا دنیا کے اسباب دیے کہ پورے جنگل تھے ان کے، اور باقیوں کے باغوں کے اندر، کھجوروں کے باغوں میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا، ان کے باغوں میں 2 دفعہ پھل لگتے۔ گھوڑے پہ دوڑ کے ان کی زمین ختم نہیں ہوتی تھی، اور جیسا کہ تاریخ میں لکھا ہے کم و بیش 124 بچے تھے ان کے جب دنیا سے فوت ہوئے۔ اور عزت اتنی اللہ نے دی، کوئی حدیث کی کتاب مکمل تصور ہی نہیں کی جاتی جب تک اس کا نام شامل نہ ہو۔ ان کے نام کے بغیر علم حدیث سمجھے کہ یتیم ہو جانے والی کیفیت۔ ہر کتاب میں، ہر دوسرے تیسری جگہ پہ حضرت انس بن مالک نے یہ کہا، انس بن مالک سے یہ روایت ہے، حدیث کی ساری کتابیں ان کے نام سے بھری پڑی ہیں۔ قیامت تک جو حضور کی حدیث پڑھے گا پہلے انس بن مالک کا نام لے گا۔ یہ وہ دعا کا یقین ہے، اور یہ قبولیت کا اظہار ہے۔
جس کا ظہور بعد میں ہوا. اور سرکار فرماتے ہیں بعض اوقات جیسے دعا کریں ویسے ہی قبول بھی ہو جاتی ہے، اس کا ظہور بھی ہو جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا پورے کامل طور پہ 5000 سال بعد حضور کی صورت میں اس کا کامل ظہور ہوا. کھانا کعبہ بتوں سے آزاد ہوا. جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. پھر ایسا بتوں کو دیش سے نکالا بلا خطہ عرب سے، بت پرستی ختم ہو گئی، بچیوں کا درگور کرنا ختم ہو گیا، کفر کو بساط لپیٹ دی، وہاں سے شرک کی بساط لپیٹ دی، ظلم و زیادتی، بددیانتی. سرکار نے فرمایا پورے خطہ عرب میں اس وقت تم پھرو، تم چراغ لے کے ڈھونڈو، تمہیں کوئی ایک بھی بے ایمان شخص نہیں ملے گا. یہ تھا وہ اللہ کا وعدہ، ان طہرا بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اور خانہ کعبہ کے بعد مکے کی عرب کی سرزمین میں جس خوش نصیب نے دوسرا اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی، یہ وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے سب سے پہلے سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. افضل البشر بعد الانبیاء، ہمت او کشت ملت راچ ابر، ثانی اسلام و غارو بدر و قبر، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. دوسری مسجد خطہ عرب میں اللہ کی توفیق سے خانہ کعبہ کے بعد جو بنی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کو مسجد بنا دی، اور آج بھی وہ مسجد موجود ہے. جب وہ ہمارا بیٹا، اس کا نام بھی عثمان ہے، جب میں حج کرنے گیا لاسٹ ٹائم تو رش بہت زیادہ تھا، جمعے کا دن تھا، 2 دن بعد یا اس سے شاید نیکسٹ ڈے پھر ہم نے مینا میں چلے جانا تھا. تو مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پھر ہم نے جمعہ ادا کی. اب تعلیم کے لیے ابھی خطبہ ہو رہا تھا تو دیکھا کہ شوں کر کے ایک جیسے کوئی شے گزری یا ہوائی جہاز جس طرح ہوتا ہے، تو توجہ جب کی آواز آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کے ساتھ تشریف فرما. آپ بھی جمعہ کے لیے خانہ کعبہ شریف میں سارے حاجی کو کہ وہاں اکٹھے تھے، پھر مینا میں نیکسٹ چلے جانا تھا. اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مسجد میں، تو یہ وہ سرکار کی آمد اور اس کی برکتیں ہیں. حضور نے پوچھا ہے ابو بکر تمہیں اللہ سے زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ عرض کی حضور ابو بکر کے دل سے پوچھیں تو اللہ سے بڑھ کے مجھے آپ سے محبت ہے. ابو بکر سارے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے زیادہ محبت ہے. عرض کی آقا اللہ سے محبت بنیاد ہے، ضروری ہے، لیکن آپ سے اللہ سے بڑھ کے اس لیے محبت ہے کہ آپ آئے، آپ ملے تو قرآن ملا، رمضان ملا، ہدایت ملی، ایمان ملا. آپ آئے تو رحمان ملا، آپ آئے تو جنت کی بشارتیں ملی. مرحبا مرحبا دیوانے یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول. ہر نعمت آپ کے صدقے سے ملی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المفسرین فرماتے ہیں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، اللہ کہتے ہیں کہ جس نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا
اس نعمت سے مراد حضور کا وجود مسعود ہے۔ تو آقا کے صدقے ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہمیں قرآن ملا، ہمیں رحمان ملا، ہمیں جنت ملی، ہمیں ہدایت ملی، ہر خیر اللہ کی ہمارے دامن میں آئی آقا کے صدقے۔ تو اتنا بڑا اللہ کا احسان ہوا، تو اس احسان کا اظہار تشکر کیا ضروری نہیں؟ سرکار فرماتے ہیں سنو، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بدوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ اب آقا نے اتنے احسانات کیے ہمارے اوپر، ساری انسانیت کے اوپر، تو حضور کے اس احسان اور محبت کا صلہ کیا ہمیں شکر سے نہیں دینا چاہیے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر کوئی نعمت ملنے پہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ برکتیں عطا کروں گا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، جب تمہیں کوئی فضل ملے، کوئی اللہ کی نعمت اور رحمت ملے تو خوشی کا اظہار کرو، مال خرچ کرو، اور جو مال خرچ کرو گے بہتر ہے اس سے جو تم نے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں بیٹا ملے ہم عقیقہ کرتے ہیں، شادی ہو جائے ولیمہ کرتے، گھر ملے ہم چٹ کرتے ہیں، کوئی اللہ کی نعمت ملے اس میں مخلوق کو شامل کرتے ہیں۔ پاکستان ملا، یوم آزادی ہر سال 14 اگست کو مناتے ہیں، قائد اعظم کا یوم قائد اعظم مناتے ہیں، یوم اقبال مناتے ہیں، یوم دفاع مناتے ہیں، یوم تکبیر مناتے ہیں، یوم کشمیر مناتے ہیں، مزدوروں کو آزادی ملی یوم مزدورہ مناتے ہیں۔ تو آقا کے آنے سے شیطان کی غلامی سے آزادی ملی، کفر شرک سے آزادی ملی، ہر نعمت سرکار کے صدقے ملی، لہذا آقا کی آمد یہ سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی عید ہے۔ یہ کعب بن اشرف یہودیوں کا ایک بہت بڑا شرارتی مولوی تھا، عالم تھا، ایک پورا گروہ لے کے حضور کے پاس آیا بحث کرنے۔ سرکار نے فرمایا جب تک تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھو گے کوئی صورت نجات کی نہیں ہے، میں اللہ کا آخری نبی بن کے آ گیا۔ تو اللہ کی محبت کے ساتھ نبی کی محبت ضروری ہے۔ اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ ہمارے سینے اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، برتن فل بٹا فل ہے، اب آپ اپنی محبت رکھیں پاس، آپ کی محبت کی ہمارے پاس اب کوئی جگہ نہیں، ہمارے سینے اللہ کی محبت سے لبریز ہیں، ہمیں آپ کی محبت کی ضرورت اس لیے نہیں کہ جگہ ہی کوئی نہیں اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آیت نازل کی جو میں نے شروع میں پڑھی، اے محبوب انہیں بتا دو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارا دعویٰ مردود ہے، ناک مقبول ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اس وقت تک جب تک ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جب تک میری اتباع نہ کرو، مجھ سے محبت نہ کرو، مجھ سے پیار نہ کرو، میرے نقش قدم پہ نہ چلو، اس وقت تک اللہ کی محبت تمہاری قبول نہیں ہے۔ اے محبوب جب تمہاری غلامی کا حق ادا کر لیں گے، یحببکم اللہ، تو اللہ کے ساتھ انہیں یہ ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، میں خود انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یحببکم اللہ، گناہ بھی معاف کر دوں گا، رحمتوں کے سارے دروازے کھول دوں گا، انہیں بتا دو نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن باوجود اس کے میں مومن ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مرو خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد مکمل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔
دونوں عالم میں تمہیں مطلوب گار آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ محمد کی وساطت سے محبت میری تیری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ میری ہے نہ تیری ہے۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری ذات سے، میری ذات کے ساتھ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، ساری انسانوں سے بڑھ کے، بلکہ اپنی جان سے بڑھ کے جب تک میرے ساتھ محبت نہ کرے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو یہ 12 ربیع الاول آج رات انشاءاللہ درود شریف کی محفل ہوگی، سحری کے وقت یہاں صلاۃ والسلام کی خوبصورت نشست ہوگی، مجلس ہوگی، دعائیں بھی کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے تہجد بھی پڑھیں گے، تلاوت قرآن بھی ہوگی، تشکر بھی ہوگا، صلاۃ والسلام کے تحفے بھی پیش ہوں گے۔ کل سارا دن پھر آقا کی محبت میں، جس کے کہتے ہیں آج کی شام فلاں کے نام، ہم کہیں گے آج کا دن آقا کے ذکر کے نام، راتیں آقا کے ذکر کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عقیدت اور احترام کے ساتھ سنت اور شریعت کے سانچے میں رہتے ہوئے آقا کے میلاد کی سارے خوشیاں منانے، اظہار تشکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔